بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جناب سٹوری میں نے ایک ہی شیئر کرنی ہے۔ سٹوری ہے جناب عمران خان صاحب کا CNN کو دیا گیا انٹرویو۔ اصل میں یہ انٹرویو کل ہوا، میں اس وجہ سے ویڈیو میں تھوڑا سا لیٹ کر رہا ہوں، اس کی وجہ کہ میں نے یہ انٹرویو، چونکہ وہ سنی سنائی باتیں یا کلپس کی بات نہیں ہوتی، وہ انٹرویو پورے کا پورا سنا، اور ایک مرتبہ نہیں بلکہ 2-3 مرتبہ سنا۔ وہ تقریباً کو راؤنڈ اباؤٹ 40-42 کے اتنا منٹ کا انٹرویو ہے، تو اس کو سننا ضروری تھا۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ جب بندہ کوئی بات کرے تو پھر اتھینٹک ہونی چاہیے۔ اس میں زیادہ تر ظاہر ہے افغانستان سے متعلق ہی امور ڈسکس ہوئے، طالبان کی حکومت، افغانستان پاکستان کا رول، سارا کچھ یہ ڈسکس ہوا، اور اس میں کچھ بہت ہی اہم باتیں بھی ڈسکس ہوئیں۔ ایک بات جو اہم ہے اس کو تو میں نے ڈسکس کرنا ہے، جو کہ آپ نے تھمبنیل پہ بھی دیکھ لیا ہوگا کہ خان صاحب نے کیا کہا۔ میں اس کو ایکسپلین کرتا ہوں اور آپ خود سن لیجئے گا، میں اس کا بتاتا ہوں آپ کو۔ لیکن اس سے پہلے جناب وہ کہہ رہے تھے کہ جی حقانی سے متعلق جب سوال ہوا، ظاہر ہے جلال الدین حقانی اور اب ان کے بیٹے ہیں سراج الدین حقانی صاحب، وہ اپنے نئی طالبان کی کابینہ میں بھی، ان سے متعلق جب سوال ہوا، اور ظاہر ہے انہوں نے CNN کی جو اینکر پرسن تھیں انہوں نے پاکستان کے رول کو بھی ساتھ نتھی کیا ان کے، تو اس حوالے سے تو پھر ہمارے پرائم منسٹر صاحب نے کہا کہ حقانی جو ہے نا، حقانی از اے ٹرائب لیونگ ان افغانستان، کہ وہ تو ایک قبیلہ ہے اور وہ افغانستان میں رہ رہا ہے۔ اب اس کے بعد ایک سوشل میڈیا پر بحث چھڑ پڑی، اس کے بعد ایک مذاق بن گیا۔ ظاہر ہے وہ پھر ایسے موقعوں پر جب سوشل میڈیا پہ مذاق بنتا ہے تو جو حریف ملک ہے وہاں پر بھی وہ مذاق بنتا ہے، جو پوری دنیا میں ہے وہاں پہ بھی جگ ہنسائی ہوتی ہے، کہ یہ بھی پتہ نہیں ہے پاکستان کے پرائم منسٹر کو کہ حقانی تو ٹرائب نہیں ہے۔ خود جلال الدین حقانی صاحب کا جو ان کا ٹرائب یا قبیلہ تھا، یا جو سراج الدین حقانی کا، ان کا بھی وہ بتایا جا رہا ہے کہ بہت سارے، اب تو وہ بہت سارے لوگ جو کہ افغان امور کے ماہر ہیں، جو وہاں سے لوگ ہیں خود افغانستان سے، ان کے ٹویٹس بھی، اور سارا کو پتہ چل گیا کہ وہ ان کا قبیلے کا نام زادران قبیلہ ہے، اور وہ کو قبیلہ ویسے ہی نہیں، وہ ہر کسی کو، بچے کو پتہ ہے کہ جو حقانی ہے وہ دارالعلوم حقانیہ کی وجہ سے مشہور ہیں، یا پھر آپ کہہ سکتے ہیں کہ حقانی ان کا تخلص ہے۔ تو وہ پھر یہی جو اکوڑا خٹک میں مولانا سمیع الحق صاحب کا مدرسہ اب بھی جو لیٹسٹ کابینہ ہے، اس میں بھی طالبان کے جو 5-6 وزراء ہیں وہ خود اس مدرسے کے طالب علم ہیں۔ تو ایک یا دوسری طرف سے میں سمجھتا ہوں کہ پوری کی پوری کابینہ ہی وہیں کی طالب علم ہوگی ڈیفینیٹلی، اور جو وہ ہیں 5-6 تو ان کے تو وزیر تعلیم ان کا ہو گیا، وزیر پانی اور بجلی ہو گیا، وزیر زکوٰۃ ہو گیا، بہت سارے اور بھی ہیں جو کہ مطلب اس وجہ سے بہت سارے لوگ ساتھ، وہ چونکہ وہ اس وجہ سے اس نسبت سے بھی حقانیہ ساتھ لکھتے ہیں۔ تو خیر وہ ایک اور بات ہے کہ بھئی خان صاحب کو پتہ نہیں، مجھے سمجھ نہیں آتی کہ ویسے تو بہت ہی شاطر بننے کی کوشش کرتا ہے میرا مطلب PTI کا میڈیا سیل، لیکن شاید ان موقعوں پر وہ فیل ہو جاتا ہے کہ جب وہ خان صاحب کو، آپ کو یاد ہے نا کہ انہوں نے ایک شعر دے دیا، کچھ اشعار دے دیے تھے غیر معروف شاعر کے، اور انہوں نے کہا تھا کہ جناب یہ تو خان صاحب کا جو ہے نا، وہ خان صاحب نے بھی کہہ دیا کہ جناب علامہ اقبال کے اشعار ہیں اور نوجوانوں کے لیے بہت اچھے ہیں، تو ظاہر ہے کسی نے دیا ہوگا نا۔ ویسے تو خان صاحب بھی بہت کہتے ہیں بار بار اپنی تقاریر میں بھی کہ وہ اقبال کو بہت کوٹ کرتے ہیں اور ان کا شاہین، اور ان سے بڑے متاثر ہیں، وہ کہتے ہیں میں نے علامہ اقبال کو بڑا پڑھا ہوا ہے۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ ان کا تو وزن ہی برابر نہیں تھا۔ اسی طرح سے جناب وہ رابندر ناتھ ٹیگور کا جو شاعر ہیں، دانشور ہیں، اس طرح سے مصنف ہیں بنگال کے، ان کا انہوں نے ایک دفعہ خلیل جبران کے متھے مار دیا ان کا کال۔ اسی طریقے سے جناب ان کو وہ بھی تو کسی نے دیا ہوگا نا، باقاعدہ انہوں نے پکچر جو ہے نا وہ ڈالی تھی، اور پھر اس کے بعد وہ شب برات جب گزر جاتی ہے تو پھر اس سے اگلے دن وہ کہتے ہیں کہ دعاؤں کی میں اپیل کروں گا، اور وہ پہلے ہی گزر چکی ہوتی ہے۔ تو کبھی وہ جو ہے نا جاپان اور جرمنی کا بارڈر ملا دیتے ہیں، تو پھر بات یہ ہوتی ہے کہ بہت سارے لوگ جو کہتے ہیں نا پرچی سے نہ پڑھنے کے پھر اس طرح کے نقصانات بھی ہوتے ہیں۔ آج انہوں نے حقانی کو قبیلہ کہہ دیا کہ یہ تو ایک ٹرائب ہے، حقانی ٹرائب ہے ہی کوئی نہیں۔ چلو یہ ایسا ہوتا نا کہ یہ ان کا تعلق تو اس ٹرائب سے نہ ہوتا، لیکن ویسے ٹرائب ہوتا، وہ کہتے ہیں ٹرائب ہے ہی کوئی نہیں ہے، یہ اس نسبت سے یا تخلص کے اعتبار سے ان کو حقانی کہا جاتا ہے۔
اب اس کے بعد دوسرے پوائنٹ پہ آ جائیں جناب، وہ ہے جو بائیڈن کی کال. اور جو بائیڈن کی کال جناب، وہ پھر جو ہے نا انہوں نے کہا کہ مسئلہ یہ ہے کہ اچھا پھر میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہم جو بائیڈن کی کال کے لیے اتنے مرے کیوں جا رہے ہیں. ہمارے جناب نیشنل سیکیورٹی ایڈوائزر وہاں پہ معیز یوسف صاحب جاتے ہیں تو وہ بھی ادھر منتیں ترلے کرتے ہیں انٹرویو میں. وہ کہتے ہیں کہ جناب جو بائیڈن کو تو کال کرنی چاہیے، جو بائیڈن صاحب کو عمران خان صاحب کو کرنی چاہیے کال، وہ عمران خان کو کال کرے، کیونکہ ہمارا مطلب یہ ایک ایسی چیز ہے نا کہ کہیں ہم بھی مرے نہیں جاتے، کوئی ایسی مسئلہ کوئی نہیں ہے. ان کی مرضی ہے، جب کال کریں جب نہ کریں. ان کی مرضی ہے کہ جب جو ہے نا مطلب اس طریقے سے وہ جو جیسے کوئی ڈپلومیسی ہوتی ہے اس حوالے سے تعلقات ہوتے ہیں، اس طریقے سے کوئی ڈپلومیٹک جواب دے کے آگے چلا جانا چاہیے. تو لیکن پھر بھی وہ کہتے ہیں کہ اب آج انہوں نے کل کہہ دیا کہ جناب وہ تو بہت بیزی آدمی ہیں. آپ ان سے پوچھیں کہ آپ کیسے اتنے بیزی ہیں کہ آپ کیوں کال نہیں کر رہے ہو اس طریقے سے. تو بھائی میں یہ ان کی بھی ایک توہین ہو گئی کہ جو آپ کو پیوتن نے اور باقی سربراہان نے جو کال کی ہے تو وہ کوئی ویلے بیٹھے ہیں، وہ بھی تو بیزی آدمی ہے. تو اس کا مطلب جو بائیڈن صاحب کو زیادہ بیزی ہو گئے ہیں. تو خیر اگر وہ نہیں کرنا چاہتے تو آئی تھنک عزت نفس تو ہماری بھی ہے. مطلب کچھ بھی ہو، میرا انٹرنل لیول پہ لاکھ اختلاف ہو سکتا ہے، لیکن ایکسٹرنل لیول پہ تو میں چاہوں گا کہ میرے پرائم منسٹر کی عزت ہونی چاہیے، اور ڈیفینیٹلی اسی طریقے سے ہر پاکستانی چاہے گا. تو اس میں ایسی کون سی بات ہے؟ بڑے ڈگنیفائڈ انداز میں کہہ دینا چاہیے کہ بھائی اگر نہیں کرتے تو نہیں کرتے، اگر ان کو ضرورت نہیں ہے تو ہمیں بھی نہیں ہے. یا پھر وہ کہتے ہیں کہ وہ ایک ہو رہا ہے ایک رابطہ وغیرہ، وہ اپنا ایک جو پراپر چینل پہ ہوتا ہے تھرو پراپر چینل، تو اس کو وہ ہو جائے گا تو کر لیں گے. خیر وہ کوئی مسئلہ نہیں، ہوتا رہتا ہے فارن آفس کے تھرو بھی ویسے بھی. تو ہم کال کے بڑے انتظار میں پتہ نہیں کیا مرے جا رہے ہیں. اس کے بعد جناب بڑا امپارٹنٹ کوسچن جس کو آپ نے تھمبنیل پہ بھی دیکھا، کوئی ایک دو اور پوائنٹس بھی میں نے ڈسکس کرنے ہیں، باتیں بڑی امپارٹنٹ ہیں آپ نے دیکھ لیں. تو انہوں نے خاص طور پہ امریکن تعلقات سے متعلق جو ہے نا سوال کیا. تو خان صاحب نے کہا کہ جی بدقسمتی سے انفارچونیٹلی مطلب ہمارے جو تعلقات ہیں، یہ جو افغان وار 20 سال تقریباً رہی، اس میں کوئی زیادہ اچھے نہیں رہے. اچھا انہوں نے پھر یہاں بھی یہ بھی تسلیم کیا کہ انہوں نے امریکن نے وہ کہتے ہیں کہ جی ہمیں انہوں نے $9 بلین یعنی 9 ارب ڈالر یہ کوئی سویلین امداد دی، اور پھر $11 بلین یہ کوئی فوجی امداد دی. وہ شاید اس سے زیادہ کہتے ہیں. ٹرمپ صاحب نے بھی ایک دو دفعہ ٹویٹ بھی کیا تھا، آپ کو یاد ہوگا، بیان بھی دیا تھا. وہ کچھ زیادہ کہتے ہیں، لیکن تقریباً 9 اور 11 یا 20 تو ہم نے بھی مان لیا. یہ اماؤنٹ تو خیر بہت بڑی ہے. اب اس سے میرے ذہن میں ایک اور یہ بھی سوال آیا کہ پاکستان کے پرائم منسٹر نے ایک جیسے پالیسی بیان ہوتا ہے نا پرائم منسٹر کا، تو پالیسی بیان دے دیا اور یہ مانا کہ جناب کے $9 بلین سویلین کو ملے اور سویلین امداد کے طور پہ، اور $11 بلین. میں آپ کو تھوڑا سا یہ سمجھا دوں کہ میں ویسے ہی بچوں کے لیے کہ یہ جو ہم نے IMF سے قرضہ لیا یہ $6.5 بلین لیا. اب اتنا آپ یہ دیکھ لیں کہ جناب ہم نے منت سماجت کرنے کے بعد، گٹے گوڑے پکڑنے کے بعد، IMF سے اتنی میٹنگز کرنے کے بعد، خود پرائم منسٹر آف پاکستان کی جس پہ تنقید بھی ہوئی کہ بھائی پرائم منسٹر کو کیا مسئلہ، کیوں آپ نے ان کی میٹنگ کروائی IMF کی ہیڈ سے، وہ وزیر خزانہ کرتے یا مشیر خزانہ یا جو بھی ہیں. پرائم منسٹر صاحب نے ان سے جو ہے نا غالباً دبئی میں یا کہیں پہ ان سے میٹنگ کی تھی IMF کی ہیڈ سے، اور اتنی منتوں کے بعد ہمیں $6.5 ارب ملے، اور پھر ہم نے پتہ نہیں کتنی قسطوں میں وہ اتارنے ہیں. تو جہاں ہمیں 11 ارب پلس 9 ارب $20 ارب جب ہمیں ملے، پتہ نہیں وہ کہاں گئے. مجھے تو سمجھ نہیں آتی کہ پتہ نہیں کہاں گئے، وہ کدھر گئے، کدھر اڑ گئے، وہ کدھر لگے، نظر کوئی نہیں آ رہے. اور اس کے بعد انہوں نے بڑا خطرناک جملہ کہا جو میں نے اپنے تھمبنیل پہ بھی لکھا، اور وہ کہتے ہیں کہ آئی تھنک وی ور ہائرڈ گن، یعنی ہم ہائرڈ گنز تھے، ہم کرائے کے تھے. ٹھیک ہو گیا نا؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ یہ سمجھ رہے ہوں گے کہ جناب آپ نے نقوی صاحب کیا لکھ دیا تھمبنیل پہ کہ جناب کپتان نے کہا ہے CNN کے انٹرویو میں کہ پاک فوج کو کہ وہ کرائے کی فوج تھی. ظاہر ہے اس وقت کوئی سویلین کی حکومت نہیں تھی. یہ جب مشرف صاحب نے فیصلہ کیا تھا تو خود مشرف صاحب آرمی چیف تھے اس وقت، اور جناب سیاہ سفید کے مالک تھے. جب افغانستان میں جانے کے لیے انہوں نے فیصلہ کیا امریکہ کا ساتھ دینے کے لیے، تو اس وقت کوئی سویلین گورنمنٹ نہیں تھی. اگر ایسا ہوتا تو پھر میں یہ سمجھتا کہ وہ دونوں کو کہہ رہے ہیں
ہو سکتا ہے کہ وہ بعد میں جب سویلینز آئے تو بعد میں تو پھر آئے، تو پھر ایک دفعہ جب شروعات ہو گئی تو پھر بعد میں 2008-2009 میں مشرف صاحب چلے گئے، تو پھر اس کے بعد اس سے آنورڈ والے سویلین جو ہیں تو وہ بھی اس سے نہیں نکل سکے، نکل آپ بھی نہیں سکے، اس طریقے سے وہ ایک اور۔ لیکن جب یہ فیصلہ ہوا تھا خاص طور پہ، تو اس وقت تو گورنمنٹ کس کی تھی؟ اس وقت تو مشرف صاحب چیف آف آرمی اسٹاف تھے۔ اس وقت تو پھر ظاہر ہے جب چیف آف آرمی اسٹاف ہوتا ہے تو وہ ایک ہیڈ آف انسٹیٹیوشن ہوتا ہے، ہیڈ آف ڈپارٹمنٹ ہوتا ہے، وہ اس ڈپارٹمنٹ کا، اس ادارے کا ہیڈ ہوتا ہے۔ تو آپ نے کس کو کہہ دیا؟ ظاہر ہے کہ آپ نے آئی تھنک وی ور ہائرڈ گنز، ٹھیک ہو گیا نا، کہ ہم تو کرائے کے لوگ تھے، کرائے کی گنز تھے، ہم تو کرائے کے ہتھیار تھے، ہم تو وہاں پہ کرائے کے ہتھیار بنے۔ تو کس کو کہا ہے؟ کون وہاں گیا؟ کون کس نے کس طریقے سے؟ آپ یقین کیجئے کہ جنہوں نے طالبان کی حکومت کو تسلیم کیا تھا اپنے وزیر اعظم کو بتائے بغیر، انہوں نے ہی تو وہ تعلق توڑا تھا سارا کچھ، اور یہ کہ اتنے سارے ڈالر لے کے یہ سارا کچھ کام کیا، اور وہ تو زیادہ ہی کہہ رہے تھے، اور وہ کہتے ہیں کہ آپ نے ہم لوگوں کے ساتھ ڈبل گیم کی ہے، ڈالر بھی لیتے رہے ہیں اور ہمارے ساتھ آپ نے ڈبل گیم کی ہے۔ تو یہ بہت ہی خطرناک صورتحال تھی، یہ بہت ہی، یعنی کہ میں سمجھتا ہوں کہ بہت نپے تلے الفاظ میں یہ ہونا چاہیے، کیونکہ آپ انٹرنیشنل میڈیا کو یہ دے رہے ہیں۔ خیر، اب میرے بہت سارے دوست، بہت سارے ویورز کہیں گے کہ جناب خان صاحب نے سچ کہا۔ اب سچ اور جھوٹ کا آپ خود ہی وہ کر لیں، لیکن میں صرف یہ کہہ رہا ہوں کہ یہ اس جملے کو تھوڑا سا محتاط انداز میں بھی کہا جا سکتا تھا، یہ کہ جناب کہ یہ تو سیدھی سیدھی بات ہے کہ آپ کسی سے بھی آپ پوچھ لیں، میرے سے بہت سمجھدار لوگ یہاں پہ موجود ہوتے ہیں میرے ویورز میں، میں تو بالکل سادہ سے سمپل سا انسان ہوں، لیکن وہ اس چیز کی گواہی دیں گے کہ سیدھی سی بات ہے۔ خان صاحب نے کہہ دیا ہے کہ یہ جو کنٹرول ٹاور ہے یہ کرائے کا کام کرتی رہی ہے، مطلب وہاں پر بھی افغانستان میں، تو یہ اس سے کیا مراد ہے آپ سن لیں۔ اور میں آپ کو بتاتا ہوں کہ میں نے انٹرویو جو کہ پی ٹی وی نے بھی وہ جاری کیا، اور پھر وہ سی این این کا بھی انٹرویو، اور ساری جگہوں پی ٹی وی پر بھی، پی ٹی وی کے انٹرویو یوٹیوب پہ پڑا ہے، آپ وہ دیکھ سکتے ہیں، اس میں 29 منٹ سے آنورڈ آپ انٹرویو کو دیکھ لیں، آپ خود فیصلہ کر لیں کہ اگر میں غلط کہہ رہا ہوں، اگر وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ جناب یہ جو ہمارا وہاں پر ہم نے کرائے کے طور پہ کام کیا اور یہاں پر ہم ایز اے ہائرڈ گن ہم نے وہاں پہ کام کیا، اگر وہ ایسا نہیں کہا خان صاحب نے تو پھر میں نے غلط لکھا۔ اور اس وقت کام کس نے کیا، کس طریقے سے، کون تھے وہاں پر، کون جا رہے تھے، کس طریقے سے، کون سارے ڈالر لے رہے تھے اور کس کو، تو پھر کس کو کہا ہے، آپ یہ بھی سمجھدار ہیں، میں مزید کچھ نہیں کہنا چاہتا، میں نے تھم نیل پہ لکھ دیا ہے۔ ساتھ ہی انہوں نے یہ بھی کہا کہ جناب امریکہ کے ساتھ ہم ایسے تعلقات پھر نہیں چاہتے کہ جو پیسے دے کے ہمیں تعلقات رکھیں۔ ساتھ انہوں نے ایک اور بڑی جو ہے نا، میں سمجھتا ہوں خان صاحب نے بڑی کمزور سی بات کر لی، انہوں نے کہا ہم ایسے تعلقات چاہتے ہیں جیسے ان کے انڈیا کے ساتھ تعلقات ہیں۔ تو پھر یہ تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ پھر آپ نے اپنی جو فارن ڈپلومیسی ہے، جو فارن پالیسی ہے، اس کا فیلئر تسلیم کر لیا نا، اعتراف کر لیا کہ ہماری جو خارجہ پالیسی ہے وہ فیل ہو گئی ہے، کیونکہ وہ فیل ہو گئی ہے۔ آپ اگر یہ خود دیکھ لیں کہ آپ الائز تھے، پھر آپ کو پاکستان کو نان نیٹو الائی کا بھی درجہ دیا گیا، لیکن پھر بھی آپ اتنے فیل ہو گئے کہ پھر اس کا مطلب یہ ہے کہ امریکہ کا جھکاؤ انڈیا کی طرف آ گیا، وہ اس کا اسٹریٹجک پارٹنر بنا، اس کے ساتھ معاہدے بھی ڈیفنس کے ہوئے، اس کے بہت سارے۔ تو پھر ہماری یہ نالائکی ہے نا، پھر ہماری یہ چلیں وہ پچھڑوں کو تو چھوڑ دیجئے، اس حساب سے تو اس وقت تو امریکہ کے ساتھ وہ کہتے ہیں بہت اچھے تعلقات تھے، خاص طور پہ یہ تعلقات جب خراب ہوئے ہیں تو ان 3 سالوں میں بہت زیادہ ہوئے ہیں۔ تو کیا ہماری یہ فارن اتنا تجربہ کار جو ہے نا وزیر خارجہ رکھا ہوا ہے، تو جناب آپ خود بتائیں، ان کے ماشاءاللہ وہ پیر صاحب بھی ہیں، نہ ان کا کوئی دم درود کام آیا نہ کچھ، تو انہوں نے خیر سے جو ہے نا وہ کم از کم وہاں پہ اتنا تجربہ تھا ان کو، شاہ محمود قریشی صاحب کو، تو ان کا وہاں پہ جا کے انہوں نے یہ وہی اس قسم کا وہ نہیں کیا۔ یہ کتنی ہماری نالائکی ہے کہ ہم خود مان رہے ہیں کہ ہم تو اس طرح کے تعلقات، اس کا مطلب ہم نے مان لیا کہ انڈیا کی جو فارن پالیسی ہے بہت ہی کامیاب ہے، کہ وہ جناب ان کی چائنا کے ساتھ بھی ہے، ان کی امریکہ کے ساتھ بھی ہے، یورپ کے ساتھ بھی ہے، وہاں پر بھی وہ قابو ہیں، اپنا وہ یو این کی سیکیورٹی کونسل پہ بھی، ہر جگہ پہ۔ تو پھر ہم یہ کہہ رہے ہیں نا کہ پھر آپ وہ کہہ رہے ہیں کہ ہمیں اس طرح کے تعلقات چاہیے جیسے ان کے انڈیا کے ساتھ ہیں۔ بھائی ہمیں ان سے بھی آپ کہتے کہ اچھے چاہیے، ان سے بھی آپ ان کو مینشن بھی نہ کرتے، تو یہ بھی میں سمجھتا ہوں کہ یہ بات جو ہے نا خان صاحب نے ویسی کھلی ڈلی باتیں جیسے وہ کرتے ہیں،
ایک اور بات انہوں نے بڑی اہم کی، اور وہ اہم تو ہے لیکن پھر بھی دوبارہ وہی اسی طرح کا، آپ کچھ لوگ اس کو ایلیگیشن کہیں گے، کچھ لوگ آپ اس کو اعتراف کہیں گے، کچھ لوگ اس کو حقیقت کہیں گے، ہر کسی کی مرضی ہے بھائی، اور میں سمجھتا ہوں کہ اظہار رائے کا ہر کسی کو اختیار ہے، اور یہ جمہوری اس طرح کی اقدار ہونی چاہیے، جمہوری سوچ ہونی چاہیے۔ تو انہوں نے کہا کہ دیکھیں یہ جو پرو پاکستان گورنمنٹ تھی، جب امریکہ کا 9/11 ہوا اور وہاں پہ پرو پاکستان گورنمنٹ، وہ طالبان کی گورنمنٹ کو کہہ رہے تھے کہ جو پرو پاکستان گورنمنٹ تھی اس کو پاکستان نے امریکہ کے کہنے پر ڈی سٹیبلائز کیا اور اس کو ختم کروایا اس گورنمنٹ کو، اور جب وہ اس کی جگہ پہ جو لوگ آئے وہ پرو انڈیا تھے، ٹھیک ہو گیا نا، وہ پرو انڈیا گورنمنٹ آ گئی، تو پھر اس کا مطلب یہ ہے نا سر کہ یہ الزام تو پھر وہی ہے نا کہ ہم نے ڈالر لیے اور پھر کام کیا، ہم نے ڈالر لیے اور ذاتی مفاد پر کام کیا، اور پھر ہم نے نیشنل انٹرسٹ کو، اگر 20 سال تک افغانستان میں ہم نے پاکستان کے وزیر اعظم تسلیم کر رہے ہیں کہ 9/11 کے بعد امریکہ کی جنگ میں ہم کودے، ہم کون، یہ بڑا کلیئر ہو جانا چاہیے، ہم کون ہوتے ہیں کودنے والے؟ یہاں تو سویلین تو پر ہی نہیں مار سکتے نا، ٹھیک ہو گیا نا، یہاں پہ کنٹرول ٹاور کودا اور کنٹرول ٹاور نے سب کچھ کیا، اور ہم اس جنگ میں کودے، اور پھر کود کے ہم نے کیا کیا کہ جو پرو پاکستان گورنمنٹ تھی اس کو ہم نے ٹاپل ڈاؤن کیا، اس کو ہم نے ٹاپل کیا، اس کو ہم نے خیر سے جو ہے نا وہ تیس نیس کرایا، اور وہ گورنمنٹ ہم لے کے آئے، ہم چونکہ ڈالر لے رہے تھے تو وہ گورنمنٹ لے کے آئے جو 20 سال جس کو ہم نے بھگتا، وہ پرو انڈیا، پاکستان کے پرائم منسٹر کہہ رہے ہیں کہ وہ پرو انڈیا گورنمنٹ تھی، حامد کرزائی صاحب، پھر اس کے بعد اشرف غنی صاحب، تو یہ وہ کہہ رہے ہیں کہ ان کی وہ پرو انڈیا گورنمنٹ تھی، اس کے نتیجے میں ہم نے بہت کچھ بھگتا بھی صحیح، تو وہ کون پھر لے کے آئے؟ یہ وہی والی بات ہے کہ میری ایک بات ہو رہی تھی ایک کرنل صاحب سے، انہوں نے بڑی زبردست قسم کی بات مجھے بتائی، انہوں نے کہا نقوی صاحب بات یہ ہے کہ آپ کو پتہ، اچھا سوشیالوجی میرا بھی سبجیکٹ ہے اور واقعی ایسا ہی ہے، انہوں نے کہا کہ جناب کہ کیونکہ کسی کا کریڈٹ ہو نا تو اس کو ڈیفینیٹلی دینا چاہیے، اس میں وہ نہیں ہونا چاہیے، انہوں نے کہا کہ آپ نے بھی پڑھا ہوگا مینجمنٹ میں عام طور پہ پڑھایا جاتا ہے کہ یہ جو انٹرسٹ ہوتے ہیں نا، یہ 4 قسم کے انٹرسٹ ہوتے ہیں، سب سے جو بڑھ کے، یہ کسی اور پہرائے میں ان سے بات ہو رہی تھی، یہ ایکسٹینشن والے چکر میں اور بہت سارے چکر میں اس طرح کے، اور نئے کوئی بننے کے چکر میں، اور اس طریقے سے بات ہو رہی تھی، تو کہتے ہیں یہ انٹرسٹ جو ہوتے ہیں نا، یہ 4 قسم کے انٹرسٹ ہوتے ہیں، اور یہاں پر پاکستان میں انہوں نے ایک جنیرک میں بات کی کہ اصل میں مسئلہ یہ ہے کہ یہاں پہ پاکستان میں ہر بندہ چاہتا ہے کہ میں کرسی پہ بیٹھا بیٹھا قبر میں چلا جاؤں، یہ بڑی مزے کی بات انہوں نے کی، اور واقعی ایسے ہی ہے، ٹھیک ہو گیا نا، ہر بندہ چاہے وہ سویلین ہے، چاہے وہ کنٹرول ٹاور سے ہے، چاہے وہ کوئی عدلیہ سے ہے، جو کہ خواہش یہی ہوتی ہے، اقتدار بہت ایسی چیز ہے نا، چاہے وہ بیوروکریٹ ہے، سیاستدان ہے، کوئی بھی ہے، ٹھیک ہو گیا نا، وہ کہتے ہیں ہم کرسی پہ بیٹھے بیٹھے قبر میں چلے جائیں، وہ اقتدار کے بغیر نہ دن گزاریں، ٹھیک ہے نا، تو اب وہ کہتے ہیں کہ اتنی پھر پاورفل پوسٹ تو پھر کون چھوڑتا ہے، اور ساتھ ہی انہوں نے کہا کہ مینجمنٹ کا اصول ہے، اور واقعی ایسی ہے، اس کو بالکل میرے سارے جتنے ویورز ہیں جو سوشیالوجی کو جاننے والے، اس طریقے سے سوشل سائنسز کو، وہ بالکل کہتے ہیں کہ مینجمنٹ میں یہ پڑھایا جاتا ہے عام طور پہ، اچھا ایڈمنسٹریٹو سائنسز میں بھی، پبلک ایڈمنسٹریشن میں بھی یہ تھیریز پڑھائی جاتی ہیں، تو ہم نے پڑھی تھیں، تو مینجمنٹ کا جو اصول ہے کہ جو انٹرسٹ ہیں وہ 4 قسم کے انٹرسٹ ہوتے ہیں، اور وہ پہلا انٹرسٹ ہے سب سے مقدم ہوتا ہے، سب سے اوپر، وہ ہوتا ہے ذاتی مفاد، ٹھیک ہو گیا نا، پرسنل انٹرسٹ، ذاتی مفاد، اور جو دوسرا ہوتا ہے وہ کہتے ہیں کہ وہ فیملی انٹرسٹ ہوتا ہے، یعنی کہ اپنے خاندان کا، اپنی فیملی کا، بال بچوں کا، بیوی بچوں کا، ان کا انٹرسٹ ہوتا ہے، ٹھیک ہو گیا نا، ماں باپ کا یہ انٹرسٹ ہوتا ہے، اپنا فیملی کا مفاد ہوتا ہے، خاندان کا مفاد ہوتا ہے، اپنے گھر کا مفاد ہوتا ہے، دوسرا انٹرسٹ یہ ہوتا ہے، تیسرا انٹرسٹ گروپ کا انٹرسٹ ہوتا ہے، جیسے وہ کہتے ہیں کہ جیسے یہ نہیں کہتے کہ فوجی کا بھائی ہوتا ہے پولیس مین، پولیس والے کا بھائی ہوتا ہے، اسی طرح سے واپڈا والا واپڈے والے کا، تو یہ گروپ انٹرسٹ ہوتا ہے، پیٹی بن بھائی جس کو بولتے ہیں، یہ تیسرے نمبر پہ، اور کہتے ہیں چوتھے اور آخری نمبر پہ نا نیشنل انٹرسٹ ہوتا ہے، ٹھیک ہو گیا نا، یہ مینجمنٹ کا، وہ کہتے ہیں مینجمنٹ کا اصول ہے، باقی آپ ٹی وی پہ بیٹھ کے کچھ بھی کہتے رہیں،
قومی ترانوں میں پڑھتے ہوئے کچھ بھی بتاتے رہیں، لیکن واقعی صحیح بات ہے کہ اس حوالے سے جو ریالٹی کی جو چیزیں قریب ہوتی ہیں نا، اور جو پریکٹیکل چیز جو آن گراؤنڈ ریالٹیز ہیں، وہ یہ بات واقعی ٹھیک ہے کہ اسی طریقے سے تو ہم نے بھی کوئی کسر نہیں چھوڑی. خیر سے میں ٹوٹلی ریفیوٹ نہیں کرنا چاہوں گا، ٹوٹلی یہ نہیں کہوں کہ خان صاحب نے یہ ساری کی ساری باتیں بالکل ہی غلط کہہ دی، یہ اعتراف کر دیا. البتہ یہ اب الگ بحث ہے کہ ایسے موقعوں پہ ایسا اعتراف ہونا چاہیے یا نہیں ہونا چاہیے. اب آپ یہ انہوں نے اعتراف کیا یا انہوں نے بھڑاس نکالی یا ان سے غلطی ہوئی، یہ فیصلے آپ خود کرتے رہیں بھائی. امید ہے آپ کو ویڈیو پسند آئی ہوگی. آپ کا بہت بہت شکریہ.